السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ 22 جون 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے متعلق جو درخواستیں تھیں، مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر وہاں پہ حاضر ہوئے اور جج صاحبان نے جو 2 مختلف درخواستیں تھیں ان کے اوپر ان کو آگاہی کروائی یا ان کو بتایا کہ جب تک کہ ملزم خود بذات خود یہاں پہ حاضر نہیں ہوگا، ان کا اشارہ یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب جب تک وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے تو ہم اپیل نہیں سنیں گے۔ یہ تو ہوگی ایک درخواست جو انہوں نے دے رکھی تھی مریم نواز صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جو اپلیکیشن تھی اس کے اوپر جج صاحبان نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی بتا دیں گے یا سنا دیں گے کہ جس کے اوپر انہوں نے اپیل کر رکھی تھی۔ جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی تو اسی دوران اس کے فوراً بعد میاں صاحب نے جو اپیل کی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 3 بڑی خوشخبری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اسپیشلی میاں صاحب کے لیے۔ وہ یہ کہ ایک تو میاں صاحب کی جو کامیابی کہہ لیں کہ یا ان کی تمام جتنی بھی سزائیں یا ان کی تاحیات نااہلی کی جو ان کے اوپر لگی ہوئی ہے یا قانون نافذ کیا گیا ہے یا مسلط کیا گیا ہے، وہ اس کو نکات بائے نکات، پوائنٹ بائی پوائنٹ قانونی حیثیت سے ایک ہمارے بہت بڑے وکیل ہیں، لائر ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ بھی آ کر مختلف جگہوں پہ آ کے یہ بات بہت کلیریفائی کی ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں عرفان قادر صاحب۔ جی عرفان قادر صاحب نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی پاکستان مسلم لیگ نون کو اور ان کے تمام جتنے بھی وکلاء ہیں ان کو بھی ایک کہہ لیں کہ راہ دکھلایا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئین میں یہ ہیں یہ راستے جن کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف میاں صاحب کی سزا جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی جو تاحیات نااہلی کی ان کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ پابندی سیاست میں آنے کے لیے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، اور وہ بالکل قانون کے عین مطابق ہیں وہ سارے جو نکات انہوں نے واضح کیے۔ اور دیکھیں یہ بات جب مریم نواز تک یا ان کے سارے جتنے بھی ہیں وکلاء ان تک یہ بات جب پہنچی ہے تو انہوں نے کافی کہہ لیں کہ خوشی کا بھی اظہار کیا اور ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی پوری پی ایم ایل نون میں، جو کہ بنتی بھی تھی، جشن بھی بنتا تھا اور جو کہ ہوا بھی۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ ان کی کہہ لیں کہ العزیزیہ کیس میں جو ہے سزا یا کہہ لیں کہ سارے کا سارا کیس وہ جج ارشد صاحب اور شوکت عزیز کی سٹیٹمنٹ سے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، العزیزیہ کیس۔ باقی آپ ناظرین ہم سب کو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں انگلینڈ جاؤں گا اور جس دن وہاں لینڈ کروں گا وہاں کے پرائم منسٹر جو کہ بورس جانسن ہیں وہ ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا ہوں وہاں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں یہ سب کچھ، تو میں میاں صاحب کو بذات خود وہاں سے گھسیٹ کے پاکستان لے کے آؤں گا۔ جناب ایسا نہ بالکل نہیں ہوا۔ وہ میں ڈاکٹر علی جو کہ عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو ہمیشہ پراپر خبریں دینے والا صرف اور صرف حقیقت 1 ٹی وی ہی ہے ناظرین، وہ اس لیے کہ ہم بالکل بات کی تہہ تک جاتے ہیں اور مکمل اس کے اوپر تحقیقات کرنے کے بعد 100% جو حقائق پر مبنی چیز ہوتی ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی میں جاؤں گا اور وہاں پہ انگلینڈ اترتے ساتھ ہی ایئرپورٹ پہ تو میں نے جو وہاں کے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی ہے اور انہوں نے نواز شریف کو فوری طور پر ڈپورٹ کرنا ہے اور پاکستان بھیج دینا، مگر بورس جانسن جو کہ انگلینڈ کا پرائم منسٹر اس نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ آئیں آ کے میچ دیکھیں، ہمارے مہمان ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی کہ ان کی ریکویسٹ یا ان کی ساری باتیں اس نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، کوئی ویلیو نہیں دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ یہ جب ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں میاں صاحب کے لیے سارے راستے ہموار ہیں آنے کے لیے اور اپنے تمام کیسز ختم کروانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف ایک پرابلم جو کہ آڑے آ رہی ہے یا کہ اس کا بھی سد باب کیا جا رہا ہے
وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ماضی میں تھوڑے بہت خراب ہوئے تھے ان کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ان کو فکس کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی حکومت یا بذات خود عمران خان صاحب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی قانونی لحاظ سے کہ وہ میاں صاحب کو کسی قسم کا کوئی ہارڈ ٹائم دے سکیں یا کوئی مشکلات ان کے لیے کھڑی کر سکیں یا ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی کیسز کو لے کے آگے بڑھ سکیں۔ کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی پھر پی ٹی آئی یا عمران خان کی یا ان کی پوری کابینہ کی کہ میاں صاحب کے لیے کوئی بھی کے راستے میں کوئی روڑے اٹکائیں، یا آنے والے وقت میں 2023 میں چاہے الیکشن ہو ان کے لیے پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا قانونی لحاظ سے ان کی تمام جتنے بھی ہیں رائٹس یا حیثیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی ان کے کہہ لیں کہ تعلقات سموتھ ہوتے ہیں میاں صاحب فوری طور پہ واپس آئیں گے اور آ کے دوبارہ ایک نئے سرے سے عوام کی قیادت کریں گے، پی ایم ایل نون کی، اور اپنی پارٹی کو یا اس جو دبی ہوئی ہے اس وقت بہت زیادہ نیچے اس کو اوپر لے کے آئیں گے۔ دیکھیں ہم کسی کی فیور میں نہیں ہیں، ہم تو فیور میں ہیں حق کی، سچ کی، جو پاکستان کا حامی ہے، جو پاکستان کی سرزمین کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے، اس ملک کے لیے یا اس ملک میں رہنے والی عوام کے لیے اچھے کام کرے گی حکومت، ہم اس کے حق میں ہیں۔ دیکھیں فیورٹزم کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہ جی ہم اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں یا اس کی فیور میں بات کر رہے ہیں۔ ناظرین پی ڈی ایم جس کی صدارت میاں فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی تھا نا کہ جی آپ استعفیٰ دیں۔ تو زرداری نے کیا کہا تھا؟ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب خود تو ملک سے باہر ہیں، جب یہ واپس آ جائیں گے ملک میں، پاکستان میں، تو پھر ہم ان سے بات کریں گے اور بات کر کے اس تحریک کو، پی ڈی ایم کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے ان ادر ورڈز کہ اب وہ ساری جتنی بھی رکاوٹیں تھیں میاں صاحب کے آنے میں وہ ساری تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، تو ان قریب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے بھی اور ان سب کے لیے، اور کہنے کا مقصد ہے کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب بھی لازمی بات ہے، ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ آئیں گے اور میاں صاحب سے وہ ملاقات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر علی، آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی افواج پائندہ باد۔